بنگلہ دیش میں پچھلے ایک مہینے سے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیے۔ کہیں پولیس کی گاڑیاں اسٹوڈنٹس کے اوپر سے گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ شروعات میں تو یہ پروٹیسٹ پیسفلی تھے، لیکن وقت کے ساتھ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مجبوراً پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی سڑکوں پر نکلنا پڑا اور پورے ملک میں ملٹری کرفیو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ملک بھر کے سکولز اور کالجز کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا اور پورے ملک میں انٹرنیٹ سروسز کو بھی بند کر دیا گیا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے اس سب کے پیچھے؟ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا بنگلہ دیش کی ہسٹری میں۔ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان اور آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان فاصلہ ریلیجن اور زبان کے علاوہ کافی ڈیفرنسز پائے جاتے تھے۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا، جس کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ تھے۔ اس وقت الیکشن کروائے گئے، جس میں ایسٹ پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش کی عوامی لیگ پارٹی نے 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس حاصل کی اور بڑی کامیابی کے ساتھ کلین سویپ کیا۔ اب جبکہ پاکستان نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہی 300 تھی، جس میں سے 167 یعنی آدھی سے بھی زیادہ عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی حکومت آسانی سے بنا سکتی ہے۔ لیکن اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی تھی، چنانچہ اس نے ان کو یہ حکومت نہیں بنانے دی اور تب ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی اور 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان، جو عوامی لیگ کے رہنما تھے، اس نے پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا اور کافی جگہوں پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس وقت ایسٹ پاکستان میں ملٹری کا آپریشن لانچ کیا گیا۔ اس آپریشن کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہونے سے روکنا تھا۔ ان دونوں ممالک میں آزادی کے نام پر چلنے والی یہ تحریک اگلے 9 مہینے تک جاری رہی۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں موجود ملٹری کے کچھ یونٹس نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے اپنی ایک الگ فورس بنا لی، جس کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب بنگلہ دیش میں موجود وہ گروہ یا وہ لوگ جو اپنے ملک یعنی بنگلہ دیش میں بیٹھ کر پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں انڈیا کی بنگلہ دیش کو سپورٹ حاصل ہوئی اور یوں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فریڈم فائٹرز کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، تو شیخ مجیب الرحمان، جو اس وقت بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 یعنی 26 سال کے بعد یہ کوٹا فریڈم فائٹرز کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا گیا اور پھر یہ کوٹا ان کے بچوں کے علاوہ ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ محنت کرتے اور میرٹ کی بیس پر سول سروسز کی جاب حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کوٹا جو کہ 44% تھا، لیکن یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ طلباء و طالبات کو یہ بات خراب لگتی تھی کہ ہم لوگ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس 44% کوٹے پر میرٹ پر نہیں آ سکتے۔ دوسری طرف فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا تھا۔ 8 مارچ 2018 کو اس کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی، جو فوراً ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ وہ فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے پرسنلی کوٹا رکھنا چاہتی ہیں، جس پر طالبات نے ان کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش گورنمنٹ نے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اگلے چند سالوں تک خاموشی رہی، لیکن بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ ایگزیکیوٹیو آرڈر کینسل کر کے کوٹا سسٹم دوبارہ سے بحال کر دیا اور یہاں سے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پورے ملک کے طلباء سڑکوں پر نکل آئے اور پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ لاکھوں سٹوڈنٹ سڑکوں پر مظاہرے کرتے دکھائی دیے اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ جب یہ تحریک پورے ملک میں پھیلنے لگی تو انہوں نے پورے ملک میں موجود ریلویز اور ہائی ویز کو بلاک کر دیا۔ پورے ملک میں اہم ایریاز پر کرفیو نافذ کر دیا گیا۔
اس کے علاوہ ملک میں سوشل میڈیا سروسز اور انٹرنیٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ آرمی اور پولیس کو مظاہرین کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور ان پر ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 300 لوگ مارے گئے اور کئی ہزار زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ اتنے دنوں تک یہ جنگ جاری تھی، لیکن پوری دنیا میں ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال منڈلا رہا تھا کہ آخر کب تک یہ سب جاری رہے گا اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب حالات حد سے خراب ہو گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں تبدیلی کا آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا میرٹ کے لیے دیا گیا اور فریڈم فائٹرز کے لیے 5% کوٹا مختص کیا گیا، 1% معذور اور باقی 1% مائنورٹیز کے لیے رکھا گیا۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ عوام کے دباؤ اور آرمی چیف کے الٹیمیٹم پر شیخ حسینہ واجد کو مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور سرکاری فوجی ہیلی کاپٹر سے بھارت روانہ ہو گئی۔